نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں اور ماں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا یہ آج کا جلسہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ماضی میں ربیع الاول کے مہینے سے چلی آ رہی ہے۔ بہت سارے پروگرام ہو چکے۔ پچھلے پروگرام میں غزوہ بدر کے تعلق سے تفصیلات آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 13 سالہ مظلومانہ زندگی جو مکے میں گزاری تھی، جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے پھر کچھ اقدامی فیصلے فرمائے۔ ان میں وہ بھی تھا جو غزوہ بدر کا محرک تھا کہ مشرکین مکہ نے یہ طے کیا تھا کہ مکے کے تمام وہ افراد جن کے پاس مال ہے وہ تجارت کے لیے دیں تاکہ اس سے جو نفع حاصل ہو وہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام ابو سفیان کی سرکردگی میں گیا تھا۔ جب وہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور اس قافلے کو روکنے کے ارادے سے آپ نکلے، اور ابو سفیان کی دانش مندی تھی کہ وہ قافلے کو بچا کر کے لے گیا، اور یہی اللہ کا فیصلہ بھی تھا۔ غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، 70 سردار مشرکین مکہ کے مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور پورے مکے میں کوہرام مچ گیا۔ سارے سردار مارے جا چکے تھے، اس لیے مکے والوں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر کے یہ مشورہ کیا کہ ابو سفیان کو مکے کا سردار بنا دیا جائے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ کبرنی موت الکبرا، کہ بڑے لوگوں کے مر جانے نے مجھ کو بڑا بنا دیا۔ ابو سفیان کی مکے میں وہ حیثیت پہلے نہیں تھی جو غزوہ بدر کے پیش آنے کے بعد ہوئی۔ سارے سردار مارے جا چکے تھے، اب کوئی ایسی بڑی شخصیت باقی نہیں رہی تھی جس کو مکے کا سردار بنایا جائے، تو لے دے کے ابو سفیان بچے تھے، انہی کو سردار بنا لیا گیا۔ اس نے یہ نظر مانی کہ میں جب تک غزوہ بدر کا بدلہ نہیں لے لوں گا غسل جنابت نہیں کروں گا۔ اس نے یہ نظر مانی، یہ منت مانی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر کا معرکہ جب پیش آیا تو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کی تاریخ تھی۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، اور پھر غزوہ بدر میں جن لوگوں کو شکست ہوئی تھی ان لوگوں نے یہ بھی منت مانی، ان لوگوں نے یہ بھی منت مانی تھی، یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 1 سال کے بعد پھر جنگ کریں گے، 1 سال کے بعد ہم پھر جنگ کریں گے، اور اس کے لیے ہم لوگ پھر تیاری کر کے آئیں گے۔ تو یہ جو 1 سال کا وقفہ تھا، رمضان سن 2 ہجری کے بعد 1 سال کے بعد مشرکین مکہ نے پھر جنگ کا اعلان کیا تھا، اور وہ جنگ ہوئی تھی، اس کا نام غزوہ احد تھا، جو جبل احد کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔
لیکن درمیان کا جو 1 سال کا وقفہ تھا، اس 1 سال کے وقفے میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ مدینے کے قرب و جوار میں یہودی آباد تھے۔ پیچھے سیرت کے عنوان سے آپ نے سنا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آ کر کے بسی تھی، اور وہ آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے اور پھر ان کو اپنے ساتھ رکھ کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہودیوں کے بہت سارے قبائل تھے، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، اس طرح کے کئی قبائل تھے جو مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں آباد تھے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں ایک تو حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق، 10,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، جنہیں انبیاء بنی اسرائیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہودیوں کا گمان یہ تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے، لیکن اللہ پاک کی منشا کچھ اور تھی، اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو کر کے بنو اسماعیل میں منتقل ہوا، یہ ان کی چاہت اور ان کی پسند کے خلاف تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت قبول کرنے کے بجائے ان لوگوں نے مخالفت کا راستہ اختیار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان نہیں لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے پچھلے پروگراموں میں وہ تفصیل ذکر کی تھی کہ قرب و جوار کے جتنے یہودی قبائل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، اور ان معاہدوں میں موٹی موٹی جو بات تھی اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ تم ہم پر حملہ نہیں کرو گے، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، اور ہم تمہارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے اور تم ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کرو گے۔ اس طرح کے کچھ موٹی موٹی باتوں پر معاہدہ کیا تھا، جس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے۔ لیکن یہودیوں کو جو حسد اور جو عداوت اور جو دشمنی اور بغض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے تھا، وہ ہمیشہ ان کے درمیان رہا۔ جب بدر کا معرکہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا جو 313 کی تعداد میں تھے، اللہ نے بے سر و سامانی کے باوجود جب ان کو فتح عطا فرمائی اور بدر میں 70 سرداران قریش مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، تو یہودیوں کو اس سے بہت زیادہ دکھ اور صدمہ ہوا۔ یہودیوں میں ایسے شعراء تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتے تھے، یعنی اشعار آپ کی شان کے خلاف، آپ کی گستاخی پر مشتمل اشعار کہا کرتے تھے۔ انہی میں ایک عورت تھی اسماء، عین صاد میم الف اور حمزہ، یہودیہ عورت تھی۔ جب اسے بدر کی خبر ملی کہ مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام کو فتح حاصل ہوئی ہے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ہجو کے بہت سارے اشعار کہے۔ جب اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو اس موقع پر ایک صحابی نے یہ منت مانی تھی کہ میں اس یہودیہ عورت کو جس نے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، میں اس کو قتل کروں۔ انہوں نے یہ نظر مانی، اور جب میدان بدر سے واپس آئے 26 رمضان المبارک کو، 27ویں شب تھی، 26واں روزہ ختم ہو چکا تھا، یہ صحابی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس یہودیہ عورت نے گستاخی کی تھی اس کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے اور اس کے گھر پر پہنچے اور جا کر کے اس کو رات میں قتل کر کے صبح کی نماز مسجد نبوی میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ادا کی، آپ کی امامت میں اور آپ کے اقتداء میں فجر کی نماز ادا کی، اور نماز پڑھ لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی کہ اللہ کے رسول، میں نے ایسا ایسا عمل کیا ہے کہ جس یہودیہ عورت نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، میں نے منت مانی تھی اس کو قتل کرنے کی، میں نے اسے قتل کر دیا ہے، تو کیا اس پر میرا مواخذہ ہوگا؟ اللہ کے یہاں میری اس پر پکڑ ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ تو تم نے اللہ اس کے رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق کام کیا ہے۔ اس یہودیہ عورت کو قتل کرنے کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ 26 رمضان المبارک سن 2 ہجری کا واقعہ تھا۔ اسی طرح ایک یہودی اور بھی تھا، ابو عفق، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ جب معاملہ حد سے زیادہ بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ من لی بہذا الخبیث، کون ہے جو میری طرف سے اس ناپاک، اس خبیث آدمی سے بدلہ لے لے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے سالم ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ کی منشا یہ ہے کہ جس یہودی شخص نے، جس کا نام ابو عفق ہے، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ نکلے، اور پھر قبیلہ بنو قینقاع کا رہنے والا یہ شخص تھا، اس قبیلے میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس شخص کو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی دعاؤں سے نوازا۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ اس کو جینے کا حق روئے زمین پر نہیں۔ آج بھی اپنے نبی کی حرمت، اپنے نبی کی عظمت اور شان و تقدس کے پیش نظر امت میں ایسے جیالے موجود ہیں کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس کو جینے کا حق نہیں۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے، اور اس طرح کے بیشتر واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیش آئے۔ جیسے ابھی ابو عفق کا واقعہ میں نے سنایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ من لی بہذا الخبیث، اس خبیث آدمی کی سے بدلہ لینے کے لیے کون ہے جو میری حمایت میں کھڑا ہوگا؟ تو سالم ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اس یہودی کو قتل کیا۔ یہ بنو قینقاع کا تھا۔ جب اس شخص کو رات کی تاریکی میں، جس کی عمر اس بوڑھا تھا، 100 سال سے زیادہ عمر تھی اس یہودی شخص کی، اور وہ شاعر تھا اور حضور کی شان میں گستاخانہ اشعار کہا کرتا تھا، سالم ابن عمیر نے جب اسے قتل کیا اور اس بات کی خبر جب قبیلے بنو قینقاع کو ہوئی تو بنو قینقاع کے لوگوں نے جمع ہو کر کے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کر لینے کے بعد ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور شکایت کی کہ آپ کے ایک آدمی نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دو ٹوک انداز میں اور بہت صفائی کے ساتھ یہ بات کہی کہ ابو عفق نے میرے ساتھ گستاخی کی تھی، اور میرے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ لوگوں کو ابھارا کرتے تھے، اور اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے درپے ہوا کرتے تھے، اس لیے میں نے حکم دیا تھا اس شخص کو قتل کرنے کا۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ شاید وہ ایسا سمجھتے تھے کہ شاید ابو عفق کی
جو گستاخیاں ہیں اور اس کی جو مکاریاں اور چال بازیاں ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو دشمنی ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہیں ہے، اس لیے شکایت کرنے کے لیے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل ان کے سامنے رکھی کہ اس شخص نے کون کون سی ایسی حرکت کی ہے جس سے اسلام اور پیغمبر اسلام کو اذیت اور تکلیف پہنچی ہے، تو وہ لوگ خاموش ہو گئے، واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو قینقاع کے ساتھ معاہدہ تھا، جس کا تذکرہ میں نے کیا۔ آپ ایک موقع پر ان کے درمیان پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ قبیلہ بنو قینقاع کو آپ نے اسلام کی دعوت دی کہ دیکھو مشرکین مکہ نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف جو کاروائی کی تھی، اللہ نے ان کو ناکام کیا، اللہ نے ان کو خائب اور خاسر کیا، اس لیے اب بھی تمہیں موقع ہے، اسلام قبول کر لو۔ لیکن ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ بنو قینقاع کے اندر گستاخی کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ وہ مکے کے لوگ تھے جو لڑنا نہیں جانتے تھے، ہم ان جیسے لوگ نہیں، ہم مرد لوگ ہیں، اگر کبھی تمہارا ہم سے مقابلہ ہوگا تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ جنگجو اور بہادر کس کو کہا جاتا ہے اور جنگ کس چیز کا نام۔ جب اس طرح کی ان لوگوں نے حرکت کی اور چیلنج کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ اہل مدینہ کو بنو قینقاع کے خلاف جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور پھر مسلمان اور اہل مدینہ نے بنو قینقاع کے خلاف تیاری کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی عمارت میں شوال 15 شوال سن 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلے بنو قینقاع سے جنگ کے لیے نکلے۔ یہ پہنچے تو ان لوگوں نے، جب مسلمانوں کا لشکر پہنچا تو یہ قلعے کے اندر رہنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے دروازہ بند کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور شوال کا 15 شوال سے لے کر کے ذیقعدہ کے چاند دکھنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ 15 دن کا محاصرہ تھا، اور 15 دن کے محاصرے کے بعد ان یہودیوں کو اب اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کھانا غلہ ختم ہونے لگا، پانی کی تکلیف ہونے لگی، اور مسائل ہوئے، تو ان لوگوں نے جو ہے اب ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ انہوں نے چیلنج کیا تھا، اس لیے ان میں جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الہا و زاری کی، اور بہت زیادہ منت سماجت کی۔ اس کی منت سماجت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بنو قینقاع کے لوگوں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں، یہ جتنا مال لے جا سکتے ہو اتنا مال اپنے ساتھ لے لے، اور یہ مدینہ خالی کر دے، ان کو جہاں رہنا ہو وہاں منتقل ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے خیبر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے لوگوں کو جلا وطنی کا حکم دے دیا کہ اب تم مدینہ اور مدینے کے قریب نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی دشمنی اور ان کی عداوت بالکل کھل کر سامنے آ چکی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطنی کا حکم دیا، اور یہ لوگ پھر یہاں جتنا سامان لے جا سکتے تھے اتنا سامان لے کر کے یہ لوگ نکل گئے۔ پھر جو مال غنیمت ہاتھ آیا، وہ مال غنیمت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے، اور اس کے حصے کیے، اس میں سے خمس نکالا۔ خمس کہتے ہیں 5واں حصہ، جو عام مسلمانوں کی ضرورت پر خرچ کرنے کے لیے بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکالا، وہ خمس 20,000 دینار تھے، اور پھر بقیہ مجاہدین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا۔
غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے سردار بن جانے کے بعد یہ منت مانی تھی کہ میں جب تک اپنے آبا و اجداد اور سرداران مکہ کے خون کا بدلہ نہیں لے لوں گا وہاں تک غسل جنابت نہیں کروں گا. اس نے اس ارادے سے اکرمہ ابن ابی جہل اور دیگر بڑے بڑے سرداروں کو جو باقی رہ گئے تھے اور سرداروں کی اولاد میں تھے ان کو جمع کیا اور مشورہ کیا. تو مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ ابو سفیان جو تجارتی قافلہ ملک شام لے کر کے گئے تھے اور جس قافلے کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر کے آپ نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی اور غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا تھا، تو یہ فیصلہ ان لوگوں نے کیا کہ لوگوں کا جو اصل مال ہے وہ تو لوگوں کو واپس دے دیا جائے، لیکن جو نفع ہے وہ نفع محفوظ رکھا جائے اور مسلمانوں کے خلاف مکمل جنگ کی تیاری کے لیے استعمال کیا جائے. اور انہوں نے جو بچ گئے تھے اور میدان بدر سے شکست کھا کر کے بھاگے تھے وہاں پر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ 1 سال کے بعد ہم پھر جنگ کرنے کے لیے آئیں گے. تو وہ جو نفع تھا مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگار لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 دینار کا سرمایہ تھا. 50,000 دینار مسلمانوں کے خلاف مکمل جنگ کی تیاری کے لیے وہ رقم انہوں نے رکھ لی تھی. اور اس بات سے مکے کے تمام لوگوں نے اتفاق کیا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ مکے کے جتنے سرداران تھے وہ سب غزوہ بدر میں مارے گئے تھے اور بڑا سرمایہ انہی لوگوں کا تھا. اس لیے کسی کا باپ مارا گیا تھا، کسی کا بھائی مارا گیا تھا، کسی کا چچا اور کسی کا بابا، ایسے جتنے لوگ مارے گئے تھے ان تمام لوگوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام مشرکین مکہ نے جن کا بڑا سرمایہ لگا تھا انہوں نے اتفاق کیا کہ نفع محفوظ رکھا جائے اور اسے تقسیم نہ کیا جائے اور یہ نفع اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے. ابو سفیان نے اس میں ایک نئی بات پیدا کی تھی کہ میں اس وقت تک غسل جنابت نہیں کروں گا جب تک کہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ نہ لے. اس نے 200 افراد کو تیار کیا اور یہ 200 افراد مکے سے رات کی تاریکی میں نکلے اور سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر کے ان لوگوں نے گھات لگا کر کے 2 مسلمان جس میں ایک انصاری اور ایک اس کے باغ میں کام کرنے والا ملازم اور اجیر تھا، نوکر تھا، ایسے 2 آدمیوں کو باغ میں گھس کر کے ان لوگوں نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد وہاں سے بھاگے اور ایسا سمجھ لیا کہ ابو سفیان نے کہ میں نے اپنی منت اپنی نظر پوری کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان کے تعاقب کے لیے صحابہ کرام کو روانہ کیا. اب جب یہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تو ابو سفیان کے ساتھ جو 200 لوگ تھے ان لوگوں نے اپنا سامان پھینکنا شروع کیا تاکہ وزن کم رہے جانور کا اور سواری کے اوپر اور ہم تیزی سے بھاگ سکیں. اور سفر کے اندر کھانے کے لیے عام طور پر اہل عرب ستو رکھا کرتے. ستو جانتے ہو نا، ستو رکھا کرتے تھے. تو یہ ستو کی تھیلیاں پھینکتے پھینکتے یہ لوگ بھاگتے رہے. مسلمان ان کو نہیں پا سکے لیکن راستے میں جو ان کا پھینکا ہوا سامان تھا وہ سامان اٹھایا اور اٹھا کر کے مدینہ واپس آئے. اس غزوے میں مسلمانوں کے ہاتھ مشرکین مکہ کے چھوڑے ہوئے اور پھینکے ہوئے ستو ہاتھ رکھے تھے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق پڑا تھا. یہ 5 ذی الحجہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے غزوہ سویق کا. یہی وہ موقع تھا سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 14 سال تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، حضور خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، حضور خاموش رہے اور اللہ کی منشا اور وحی کا انتظار کرتے رہے.
پھر ان دونوں حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ تم اپنے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ مانگنے کے لیے حضور کی خدمت میں پیغام دو۔ ان دونوں صاحبان کے حکم پر اور ان کے مشورے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ اندازہ کریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے غریب تھے، حضور کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے تشریف لے گئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، انتقال ہو گیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور کے پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد ماں کی پرورش میں رہے، اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ بہت دردناک واقعہ ہے، آگے جب سیرت کے موقع پر یہ موڑ آئے گا اس موقع پر یہ واقعہ میں انشاءاللہ سناؤں گا کہ 6 سال کی عمر میں جب حضور کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت مکے سے چل کر کے مدینہ آ رہے اور ابوا مقام کے اوپر حضور کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ ساتھ میں صرف ایک خاتون تھی، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک 6 سال کی تھی اور سفر میں حضور کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ کیا حالات تھے، کیا کیفیات تھی، وہ انشاءاللہ جب آگے موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا۔ تو 6 سال کی عمر میں حضور کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت آمنہ کی عمر اس وقت کچھ 24 یا 25 سال کی تھی۔ اب باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، دادا تھے، دادا نے اپنی پرورش میں رکھا۔ سن 8 ہجری میں حضور کی عمر مبارک 8 سال تھی، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ کے چچا ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور حضور پر اپنے چچا ابو طالب کا یہ احسان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتے نہیں تھے، اگر کسی نے احسان کیا ہے تو احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب کے متعلق آتا ہے کہ وہ عیال دار شخص تھے، غریب آدمی تھے، اہل و عیال زیادہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو بچے تھے مانگ لیا تھا کہ میں ان کی پرورش کروں گا۔ اس طرح حضرت علی حضور کی پرورش میں آ گئے، اور شروع میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ جب حضور کو نبوت ملی تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجہ یہ تھی کہ یہ حضور کی پرورش میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہتے ہوئے حضور کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال ایمان لائے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو حضرت علی آپ کی پرورش میں رہے۔ حضرت علی کا کوئی گھر نہیں تھا، ہجرت کر کے آئے تو حضور کے ساتھ حضور کے گھر میں رہا کرتے، ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ حضرت علی کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ بعد میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مانگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ غزوہ بدر کے اندر 2 اونٹنیاں مال غنیمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 2 اونٹنیوں کو
پال پوس کر کے تیار کیا تھا کہ جب میں نکاح کروں گا تو اس موقع پر ان 2 اونٹنیوں کو بیچ کر کے اس کی رقم استعمال کروں گا. لیکن یہ موقع آنے سے پہلے بخاری شریف میں آتا ہے کہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے کے کنارے کے علاقے میں کسی گھر میں کسی جھوپڑے میں بیٹھ کر کے شراب پی رہے تھے اور سب شراب پی کر مست ہو چکے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 اونٹنیاں سامنے بیٹھی ہوئی تھی. مغنیہ جو باندی گانا گا رہی تھی اور شراب اور گانے کی حرمت نہیں آئی تھی. اس موقع کا یہ واقعہ ہے کہ اس باندی نے کہا کہ یہ 2 اونٹنیاں جو باہر بیٹھی ہوئی ہے یہ کس دن کام آئیں گی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شراب پی کر نشے کی حالت میں تھے. تلوار لے کر کے اٹھے اور جا کر کے ان دونوں اونٹنیوں کو انہوں نے ذبح کر دیا, پیٹ چیرا اور اس کی کلیجی نکال کر کے لے کر کے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی. جب وہاں پہنچے اور جا کر کے دیکھا کہ یہی ان کا کل سرمایہ تھا. 2 اونٹنیاں جو ان کو مال غنیمت میں ملی تھی, جن کو پال رہے تھے اور کھلا پلا کر کے ان کو تندرست کر رہے تھے کہ جب نکاح کا وقت آئے گا تو یہ اونٹنیاں بیچ کر کے میں وہ رقم اپنے نکاح کے لیے استعمال کروں گا. یہ دونوں اونٹنیاں تو حمزہ نے ختم کر دی. حضرت علی کے بھی چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے شکایت کی کہ حضرت حمزہ نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ساتھ لے کر کے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں حضرت حمزہ تھے. جب یہ اس مقام پر حضور پہنچے اور حضرت حمزہ کو آواز دی تو حضرت حمزہ باہر آئے اور پھر نیچے سے اوپر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور یہ ان کی زبان سے نکلا کہ تم سب میرے باپ کے غلام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ نشے کی حالت میں ہے, واپس چلے. تو حضرت علی کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا کہ نکاح کے لیے ان کے پاس کوئی رقم ہوتی. ایسی غربت تھی کہ مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا, انتظام نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم کو بدر کے میدان میں مال غنیمت سے 1 زرہ ملی تھی. کہنے لگے ہاں. کہا کہ اسے فروخت کر دو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نیلام فرمایا. نیلام سمجھتے ہو نا, عربی زبان میں اس کو حراج کہتے ہیں, بیع من یزید کہتے ہیں. یعنی جو زیادہ بولی بولے گا اس کو وہ سامان دے دیا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نیلام کیا. لوگ بولی بولتے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 480 درہم میں وہ زرہ خریدی. 480 درہم میں, جبکہ زرہ کی زیادہ سے زیادہ قیمت 40 درہم. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا یہ تھی کہ یہ رقم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح میں استعمال ہوگی. اس لیے انہوں نے زیادہ بولی بول کر کے 480 درہم کے اندر وہ زرہ خریدی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 480 درہم جو زرہ بیچ کر کے آئے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیے اور یہ حکم دیا کہ علی اور فاطمہ کے نکاح کا انتظام کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے انتظامات شروع کیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. دنیا جانتی ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. حضرت زینب جن کا نکاح ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا, اور عتبہ اور عتیبہ
ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ حضور کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ پیش کی اور جبل ابو قبیس کے دامن میں لوگوں کو بلا کر کے اہل مکہ کو اسلام کا پیغام دیا، تو اس موقع پر ابو لہب نے کہا تھا تبن لک لہذا جمعتنا، کہ تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا کہ تو ہلاک اور برباد ہو۔ اس طرح کے جملے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے تھے۔ اللہ پاک نے سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ تو ابو لہب کو جب معلوم ہوا تو اس نے اپنے 2 بیٹوں کو حکم دیا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دے۔ تو رقیہ اور ام کلثوم ابو لہب کی بہو تھی اور اس کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ میں یہ واقعہ سنا چکا، انہوں نے طلاق دے دی۔ تو اس طرح حضور کی 3 بیٹیوں کے نکاح ہو چکے تھے۔ سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور اس حالت میں کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اسباب خانہ بھی نہیں تھے۔ حضور کی ایما اور منشا پر حضرت علی نے اپنی زرہ فروخت کی، جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 480 درہم میں خریدی، اور 480 درہم جب حضور کے ہاتھ میں رکھے تو حضور نے یہ پیسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور یہ حکم دیا کہ علی اور فاطمہ کے نکاح کا انتظام کیا جائے۔ اسی 480 درہم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سامان خریدا تھا، جسے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یا حضرت فاطمہ کو حضور نے کوئی جہیز نہیں دیا تھا۔ حضرت علی کی زرہ بیچی گئی تھی 480 درہم میں، اور اسی 480 درہم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سامان خریدا تھا وہ ایک لحاف تھا، ایک چمڑے کا گدا تھا، 2 چکیاں تھی، پانی کے لیے ایک مشکیزہ تھا، 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ یہ اتنا سامان خریدا گیا تھا جس کو دنیا کہتی ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا۔ یہ جہیز نہیں تھا، یہ تو حضرت علی کی زرہ بیچی گئی تھی، جو پیسہ آیا تھا اسی پیسے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سامان خریدے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اپنے لیے رہنے کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں ایک مکان کرائے سے لیا، ایک جگہ کرائے سے لی، اور کرائے سے لینے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ہو چکا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کی۔ مہر جو طے کیا گیا تھا وہ 500 درہم تھے۔ کتنا مہر طے ہوا تھا؟ بولو نا، 500 درہم۔ 500 درہم، جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ حضور نے جتنے نکاح کیے ان تمام نکاحوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کا مہر 500 درہم مقرر کیا تھا۔ اپنی تمام بیٹیوں کا مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم مقرر کیا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تھا تو اس موقع پر جو مہر طے ہوا تھا وہ اس سے ہٹ کر کے تھا، وہ 4000 دینار تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل بن کر کے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، تو مہر اپنے پاس سے ادا کیا تھا۔ تو حضور نے 500 درہم مہر مقرر کیے تھے، اور 500 درہم کا وزن آج کے زمانے میں 1 کلو 633 گرام چاندی، یہ مہر فاطمی ہے۔ یہی مہر
حضرت عائشہ کا تھا، حضرت سودا کا تھا، یہی مہر حضرت ام سلمہ کا تھا، حضرت زینب کا تھا، یہی مہر حضرت صفیہ کا، حضرت میمونہ کا تھا، یہی مہر حضرت زینب رقیہ ام کلثوم کا تھا، اور یہی مہر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 500 درہم۔ آج کے زمانے میں اس کا وزن 1 کلو 633 گرام چاندی، آج اس کی قیمت تقریباً 70-80 ہزار روپیہ بنتی ہے۔ اس زمانے میں یہ مہر مقرر کیا گیا تھا۔ ہمارے یہاں مہر تو بہت معمولی رکھا جاتا ہے کہ مالیگاؤں سے باہر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم لوگوں کو شرم آتی ہے۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا دیکھا 151، پھر 251، اس کے بعد پھر 351، پھر 500، اب پھر کچھ زمانے میں 1100 ہوئے، پھر 2500 ہوئے، اب جو ہے 3000 اور 2500 مہر رکھا جاتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور نے جو مہر رکھا تھا وہ مہر 500 درہم، یعنی آج اس کی مالیت 70-80 ہزار روپیہ ہوتی۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے میں میں نے اس عنوان کو لیا تھا اور بہت تفصیل سے گفتگو کی کہ یہ سنت مر گئی ہے، یہ سنت ختم ہو چکی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کا مہر 500 درہم مقرر کیا، اپنی تمام بیٹیوں کا مہر 500 درہم مقرر کیا، تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جب آدمی نکاح کرے تو یہ بھی سنت ہے کہ مہر 500 درہم یعنی مہر فاطمی 1 کلو 633 گرام چاندی رکھے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اتنا انتظام آدمی کو کرنا چاہیے، اور اگر اتنا انتظام آدمی نقد نہیں کر سکتا تو اتنا مہر طے کر لینا چاہیے، اور اتنے مہر میں سے جو نکاح کے وقت دے سکتا ہو 10,000 20,000 25,000 اتنی رقم نکاح کے مہر کے عنوان سے دے دینی چاہیے۔ بقیہ مہر جیسی سہولت ہو اس کے اعتبار سے آدمی دیتا رہے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ ہمارا نکاح تو ہو چکا، ہمارا نکاح تو ہو چکا، اب کیا کریں؟ تو میں نے فرمایا کہ تم ابھی بھی دے سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ تم ابھی بھی دے سکتے ہو، مہر بڑھا کر کے دینا گناہ نہیں ہے۔ مہر بڑھا کر اس نیت سے دو گے کہ اس وقت جو مہر طے ہوا تھا وہ تو طے ہوا تھا، لیکن میں حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو مہر فاطمی دوں گا، جو حضور نے اپنی چاروں بیٹیوں اور اپنی تمام بیویوں کا مہر مقرر کیا تھا، تو آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور بڑھا کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، گھی کہاں گرے گا؟ گھر والیوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جب کبھی ضرورت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنا بچا کچھا بچا کر کے جو سرمایہ جمع ہوتا ہے وہ گھر کی ضرورت کے موقع پر نکال کر کے دیتی ہیں۔ اس کے پاس یہ رقم رہے گی تو آپ کو کام آئے گی۔ اور ہمارے گھروں میں تو بہت عجیب ماحول ہے، ایشیا میں عورتوں کی بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت۔ کسی لکھپتی اور کروڑ پتی کی بیوی بھی غریب رہتی ہے، اس کی ملکیت میں کچھ نہیں رہتا، اس کو خرچے کے نام پر 100-200 روپیہ ملتا ہے، کوئی بہت دیا تو 500 روپیہ دیتا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ کتنے مالدار گھرانوں میں بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوتی، ان کو صرف کپڑے دے دیے جاتے، استعمال کے لیے زیور ان کے پاس رہتا ہے، باقی ان کی ملکیت میں کچھ نہیں رہتا، سب کچھ شوہر کا رہتا ہے۔ آپ اگر غور کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنے گھر میں بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے حضرت
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم طے کیا تھا۔ رخصتی ہو گئی، حضرت علی نے انتظام کیا کرائے کے مکان کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ مدینے میں ایک صحابی ہیں حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان ان کے استعمال میں ہے اور ایک مکان خالی ہے، کیوں نہ ان سے ہم اپنے گزارے کے لیے ایک مکان مانگ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ مجھے حیا آتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں حارثہ ابن نعمان سے مکان کی گزارش کروں۔ بات ختم ہو گئی، لیکن یہ بات حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئی۔ حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے حیثیت دی ہے، میرے پاس 2 مکان ہیں اور ایک مکان آج اس وقت میری ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس مکان نہیں ہے، میں اپنا ایک مکان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی اور کہا کہ علی سے بات کر لو، علی چاہیں تو ان کو دے دیں۔ حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی اور پھر اچھا مکان جس میں وہ رہتے تھے، اپنا رہتا مکان خالی کر کے دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے اور رہتا جو اچھا مکان تھا وہ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے دی۔ تو اسی غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح بھی ہوا تھا۔ یہ بھی سیرت کا ایک گوشہ ہے۔ قرب جوار میں مدینے کے جو یہودی آباد تھے ان میں کعب ابن اشرف ایک شخص تھا، یہ بھی یہودیوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور سردار تھا اپنے قبیلے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، ہجو اور گستاخانہ اشعار کہا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ ہجو میں اس نے حد سے زیادہ تجاوز کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ حضور کے حکم پر محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گئے اور جا کر کے انہوں نے حضور سے اجازت مانگی۔ انہوں نے حضور سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے جانا ہے، تو جانے کے بعد مجھے کچھ کہنا پڑے گا۔ کچھ کہنا پڑے گا یعنی ایسے الفاظ جس کے 2 معنی نکلتے ہیں، 2 معنی نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو حضور کی شان کے خلاف نہیں، اور ایک ایسا جس سے بظاہر ایسا لگے کہ یہ حضور کے خلاف بول رہے۔ حضور نے فرمایا کہ اجازت ہے۔ یہ کعب ابن اشرف کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ ہم نے مکے سے آنے والے مسلمانوں کو پناہ دی، محمد اور محمد کے ساتھیوں کو ہم نے پناہ دی، انہوں نے ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کا حکم دیا اور زکوٰۃ و صدقات لے کر کے ہم کو تھکا دیا۔ یہ جملے کہے تو کعب ابن اشرف نے کہا ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ اس نے کہا کہ ابھی تو ابتدا ہے، اب تو آگے اس سے برے حالات آئیں گے۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اب تو ہم نے ان کی اتباع اور پیروی کر لی ہے، ان کا ساتھ دینا ہم نے قبول کر لیا ہے، اب ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن حالات ہمارے بہت سنگین ہیں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، کچھ مجھے قرض دے دو، کچھ مجھے قرض دے دو۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کیا قرض چاہیے بولو۔
کہا کہ ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غلہ دے دو قرض، کچھ گیہوں ہے، جو ہے، قرض دے دو۔ تو اس نے کہا کہ رہن میں تم کیا رکھو گے؟ رہن میں ضمانت کے طور پر کیا رکھو گے؟ کہنے لگے کہ کیا رکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا کہ اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ تو محمد ابن مسلمہ کہنے لگے کہ تم خوبصورت آدمی ہو، مالدار شخص ہو، جوان آدمی ہو، ہم اپنی بیویوں کو تمہارے پاس کیسے رہن رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری غیرت اور حمیت کے خلاف ہے، ہم اپنی بیویوں کو رہن نہیں رکھ سکتے۔ ہم اپنی بیویوں کو رہن نہیں رکھ سکتے۔ تو اس شخص نے یہ کہا، کعب ابن اشرف نے، کہ اپنی اولاد کو رہن رکھ دو، اپنی اولاد کو۔ انہوں نے کہا کہ اولاد کو کیسے رہن رکھ سکتے؟ لوگ ان کو زندگی بھر تانا دیں گے کہ یہ وہی شخص ہے کہ چند سا گیہوں یا جو کے بدلے میں باپ نے اس کو رہن رکھ دیا تھا، باقی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہتھیار ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر آپ کہو تو ہم ہتھیار تمہارے پاس رکھ سکتے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہتھیار لے کر کے آ جاؤ۔ رات کا وقت طے ہوا، یہ ہتھیار لے کر کے گئے، اور موقع ملا تو کعب ابن اشرف کو قتل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور پولیس والوں کی طرف سے جو ہے وقت یاد دلایا جا رہا ہے، اس لیے اس کا اختتام یہی کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جلسے کے اندر آگے کی تفصیلات ذکر کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔